دوستو آج کی کہانی بھروسے کی کہانی ہے، خود پر اعتماد کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے لڑکے کی کہانی ہے۔ جی ہاں، وہ چھوٹا سا لڑکا جو جاپان کے ایک انتہائی غریب گھر میں پیدا ہوا۔ غربت کی وجہ سے وہ 9 سال کی عمر میں اسکول سے باہر ہو گیا۔ اسے اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے ایک دکان پر نوکری کرنی پڑی۔ آپ نے اکثر موٹر سائیکلوں کی دکان پر دیکھا ہوگا کہ بڑے استاد کی ایک چھوٹا لڑکا ہیلپ کر رہا ہے، جسے چھوٹا کہا جاتا ہے، یا ہوٹلوں میں ٹیبل پر کپڑا مار رہا ہے، چھوٹے ادھر آؤ، چھوٹے چائے کی یہ پیالی اٹھاؤ، چھوٹے ٹیبل پر کپڑا مارو۔ وہ بھی ایک دکان میں ایک چھوٹا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس کا بچپن بیت گیا۔ 15 سال کی عمر ہوئی تو خوش قسمتی نے ایک دستک دی۔ اسے بجلی بنانے والی مشہور کمپنی اوساکا میں ایک چھوٹی سی نوکری ملی۔ یہاں آ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اسے بلب اور بلب کے ہولڈر یعنی ساکٹ میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے کام کے بعد گھر میں بلب اور ساکٹ کے بارے میں پڑھنے لگا، مختلف تجربات کرنے لگا۔ دوستو اس کے پاس نہ تو تعلیم تھی، نہ دولت تھی، نہ کوئی اور سہارا۔ لڑکا بلب اور ساکٹ پر تجربات کرتا رہا، اور اس نے گھر میں نئی طرز کی امپرووڈ بلب ساکٹ بنائی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اسے اپنی کامیابی پر بہت ہی خوشی محسوس ہوئی۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس نے وہ ساکٹ اپنی کمپنی میں باس کو دکھائی، لیکن باس نے کہا یہ کیا ابا، یہ نہیں چلے گی بھائی، یہ کیا بنا دیا تم نے؟ باس نے اس کا تجربہ ریجیکٹ کر دیا، اس کی ساکٹ ریجیکٹ کر دی، جس پر اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ مگر وہ سوچتا رہا کہ یہ ساکٹ پہلی ساکٹ سے بہتر ہے اور یہ عوام میں مقبول ہوگی۔ کمپنی اس کا سہارا نہیں بنتی تو وہ یہ ساکٹ خود سے تیار کر کے مارکیٹ میں لے کر آئے۔ اپنے کئی دوستوں سے مشورہ کیا، مگر سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ ارے بھائی، کس پنگے میں پڑنے جا رہے ہو؟ نوکری کرو ڈھنگ سے۔ جو چیز تمہارے باس نے ریجیکٹ کر دی وہ مارکیٹ میں بھلا کہاں سے بکے گی؟ مگر اپنے تجربے کو بازار میں لانے کا ارمان اس کے دل میں باقی رہا۔ وہ اچھے وقت کا انتظار کرتا رہا۔ 22 سال کی عمر میں اس نے نوکری کو خیر بات کہا۔ گھر پر لڑکے کی بیوی اور چھوٹا بھائی اس کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ ساکٹیں تیار کرنا شروع کی۔ ساکٹ تیار کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ جو بہت مشکل تھا، بیوی، بھائی اور وہ خود مارکیٹوں میں گھومتا رہا، دکانداروں کو وہ ساکٹ دکھائی، مگر سب نے کہا کہ یہ نئے طرز کی ساکٹ نہیں چلنے والی۔ اسے کوئی بھی آرڈر نہیں ملا۔ قسمت میں ڈھاک کے وہی 3 پار، ناکامی پر ناکامی۔ جس دکان پر بھی جاتا اس کا مال ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ یوں ہی بہت سے ماہ گزر گئے۔ اب تو گھر میں خرچے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آخر کار گھر کا سامان بیچ کر اور کچھ لوگوں سے ادھار لے کر اس نے زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانا شروع کیا۔ تو اسے کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ اس کی قسمت اس کا راستہ روک رہی ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو پائے گا۔ اپنے اس تجربے پر 3 حرف بھیج کر پھر سے پرانی نوکری پر چلا جائے تاکہ گھر کی گاڑی تو چلے، مگر پھر بھی نہ جانے اس کے ذہن میں کیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، قسمت کی جیب میں انگوٹھا نصیب کا۔ اس نے بھی اس کا مال لینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اب تو گھر میں بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی قرض دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا اور محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلائے گا۔ مگر دوستو یہیں سے کہانی کا رخ پلٹا۔ زندگی امتحان لیتی ہے، اوپر والا بھی امتحان لیتا ہے۔ ایک معجزہ ہوا اور اسے 1000 ساکٹ کا آرڈر مل گیا۔ دوستو یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نہ تعلیم، نہ پیسہ، نہ کوئی مددگار، مگر اس سے تھا خود پر اعتماد، سیلف کانفیڈنس، آتم وشواس۔ دوستو یہی وہ سکے ہیں جو زندگی کے بازار میں کامیابی کو خرید سکتے ہیں۔ اس چھوٹے سے لڑکے کو اپنے اوپر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ دوستو اس لڑکے کا نام تھا کورنسکی، اور اس نے اپنے گھر میں جس چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، آج اس کمپنی میں 2,80,000 ورکر ہیں اور اس کمپنی کی سالانہ آمدن $70 بلین سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اس کمپنی کو لوگ آج پیناسونک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو اوپر والا جب دینے پر آتا ہے تو پڑھا لکھا، کم تعلیم یافتہ، ان پڑھ، اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔
کامیابی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، تعلیم ہے یا نہیں ہے، مگر کامیابی کی سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کا خود پر اعتماد۔ اگر آپ بھی زندگی میں کچھ بڑا بننا چاہتے ہیں تو اپنے خوابوں کو لے کر چلتے رہیے، اپنے اوپر بھروسہ رکھیے، اوپر والا سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، صرف خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہی ہیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ آتے رہیے ماسٹر جی شو پر، تمام رونقیں آپ کے آنے سے ہیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔